بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے السلام علیکم تمام طلباء و طالبات۔ رمضان پروگرام کا آج جو ہے وہ 14 درس ہے، وجود خدا اور توحید پر دلائل۔ کیا اس کائنات کا کوئی خالق ہے یا کائنات خود بخود وجود میں آ گئی؟ ہمارا پہلا جو اس چیپٹر کا جو پہلا سوال ہے وہ کیا ہے کہ کیا اس کائنات کا کوئی خالق ہے یا یہ کائنات جو ہے وہ خود بخود وجود میں آ گئی؟ اس سوال پر جب ایک پڑھا لکھا انسان اور سمجھدار انسان جو ہے غور و فکر کرتا ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ اس کائنات کے ذرے ذرے میں اصول، قواعد اور قوانین فطرت موجود ہیں جو اس بات کی دلیل ہے کہ کائنات کو ایک عالم، قادر اور صاحب حکمت خدا نے منصوبے کے مطابق پیدا کیا ہے اور وہی چلا رہا ہے۔ اس بات پر مشرکین مکہ بھی ایمان رکھتے تھے، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے، جیسے کہ سورہ عنکبوت ہے 61ویں آیت ہے، وَلَئِن سَأَلْتُمْ، خیر ترجمہ پڑھتے ہیں اس کا، اگر تم ان سے سوال کرو کہ آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور سورج اور چاند کو مسخر کیا تو وہ یقیناً کہیں گے کہ اللہ نے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ ان کو بھی اس بات پر یقین تھا کہ اس کائنات کو بنانے والا اللہ ہے۔ جدید سائنس نے یہ ثابت کیا ہے کہ اس کائنات کے نظام میں مختلف قوانین طبیعت فطرت کے مطابق چل رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تاہم کوئی تو ہے جو ان قوانین کا خالق ہے۔ اگر یہ بات ثابت ہو جائے کہ ہمارا نظام شمسی ایک دھماکے کے نتیجے پہ وجود میں آیا، پھر بھی یہ تو ماننا ہی پڑے گا کہ وہ دھماکے کے لیے جو ضروری آئٹم یا ضروری جو مادہ چاہیے تھا وہ کہاں سے آیا، یعنی اس کا کوئی نہ کوئی خالق ضرور ہے۔ ٹھیک ہے، تو لا محالہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ مادے کا خالق جو ہے وہ خدا ہے اور اسی نے اس کی تخلیق کا سلسلے کا آغاز کیا۔ ٹھیک ہے، جس طرح وجود خدا کے لیے دلائل ضروری ہیں اسی طرح منکر خدا کے پاس بھی کوئی نہ کوئی تو دلیل ہے۔ ظاہراً منکر خدا کے پاس صرف ایک دلیل ہے اور وہ یہ کہ ہمارے علم میں کوئی خدا نہیں، اور اگر ہے تو وہ نظر کیوں نہیں آتا؟ اس سوال کے جواب میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہمارے علم میں کوئی چیز نہیں ہو یا ہمیں آنکھوں سے نظر نہ آئے تو کیا ہم اس کا انکار کر سکتے ہیں؟ تو پھر انسان کو جراثیم کا علم نہیں تھا، یعنی آج بھی اگر ہم دیکھا جائے تو ہم اس کو اپنی آنکھوں سے جراثیم کو نہیں دیکھ سکتے بغیر کسی مائکروسکوپ یا کسی بھی چیز کی مدد کے، تو کیا ہم اس کا انکار کر دیتے یا اس کا وجود نہیں تھا اس وقت؟ یعنی جراثیم تو سائنسدان نے آج تو پتہ لگا لی جراثیم کے بارے میں، لیکن جراثیم تھا اور ہمیں اس کا علم نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ جو چیز ہمیں آنکھوں سے نہ دکھے اس کا مطلب ضروری نہیں ہے کہ اس کا وجود نہ ہو، جیسا کہ جن، ملائکہ۔ ٹھیک ہے، اچھا اس کے بعد ہم آگے جاتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ ہماری آنکھیں ہر چیز کو دیکھ نہیں پاتی۔ ٹھیک ہے نا، یہ میں نے آپ کو بتا دی، جیسا کہ جن ہیں، ملائکہ ہیں اور وہ مخلوقات جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آتی۔ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ یہ کائنات خود بخود نہیں بنی بلکہ اس کا کوئی نہ کوئی خالق ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی صفات اور خصوصیات کیا ہیں؟ کیا وہ ایک ہے یا ایک سے زیادہ؟ قرآن کریم میں اس کی بہت اچھی سی دلیل جو ہے وہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے جس میں بہت واضح ہے، جسے سب قبول بھی کر سکتے ہیں اور عقلی طور پہ قبول کیا جا سکتا ہے۔ کیا ہے؟ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، یعنی کہ اگر دو خدا ہوتے تو یہ دنیا جو ہے اس دنیا تباہ و برباد ہو جاتی۔ مثلا کیا ہوتا پھر؟ ظاہر سی بات ہے اگر ایک خدا جو ہے وہ کہتا کہ میں دن کروں گا تو دوسرا خدا اپنی طاقت کو دکھانے کے لیے کہتا کہ میں رات کروں گا۔ ٹھیک ہے، اس طرح یہ مقابلے کی فضا قائم ہوتی اور نتیجہ کیا ہوتا کہ یہ دنیا جو ہے تباہ و برباد ہو جاتی۔ لیکن جب ہم اس دنیا پہ غور کرتے ہیں کہ ہر چیز اپنے مدار میں تیر رہی ہے، ہر چیز اپنے مدار میں چل رہی ہے، سورج اپنے مقررہ وقت پہ طلوع ہو رہا ہے اور اپنے مقررہ وقت پہ غروب ہو رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایک حکم ہے، کسی ایک حکم کے ماتحت یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ خدا جو ہے وہ ایک ہے، ایک سے زیادہ نہیں ہے۔ اچھا، اگر خدا دو یا دو سے زیادہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ یقیناً وہی کہ انتشار پیدا ہو جاتا۔ اچھا ہم آگے جاتے ہیں۔ بعض مذاہب نے دو خدا کا تصور بھی پیش کیا ہے اور ایک کو نیکی کا خدا اور دوسرے کو برائی کا خدا کہتے ہیں، لیکن اسلام نے برائی کی کوئی
ذاتی قوت نہیں ہے، بلکہ شیطان خود جو ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جب چاہے وہ شیطان کو موت سے ہمکنار کر سکتا ہے، جب چاہے شیطان کو وہ خدا بند عالم ہمارا مار سکتا ہے. تو یعنی کہ برائی کا کوئی خدا نہیں ہے. اچھا جی، خدا بند عالم جب چاہے گا تو اسے موت سے ہمکنار کر دے گا. عیسائیوں کا نظریہ تثنیس یعنی 3 الہی شخصیات کا نظریہ بھی باطل ہے، کیونکہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی خدا کا حصہ ہیں تو وہ عبادت کس کی کرتے تھے؟ یوں بھی خدا بند عالم اس سے بے نیاز ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو، کیونکہ اولاد کی ضرورت ان کو ہوتی ہے جن کو موت آتی ہے، اور اولاد کے ذریعے ان کی نسل برقرار رہتی ہے. خدا ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. انسان بڑھاپے اور کمزوری میں اولاد کو اپنا سہارا سمجھتا ہے، جبکہ خدا پر بڑھاپا، کمزوری، کیفیت جیسی کیفیتیں طاری نہیں ہوتی. اچھا جی، تو ہم نے وجود خدا کے بارے میں ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ہمیں جو بھی عقیدہ ہم بناتے ہیں اس کے لیے ہمارے پاس دلائل کا ہونا بہت ضروری ہے. مثال کے طور پر میں یہاں پر آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں کہ اگر ہم یہ کہیں کہ خدا بند عالم ہے، یعنی اس کا وجود ہے، اور اس کے بارے میں آپ سے دلیل پوچھوں کہ آپ اللہ کو مانتے ہیں، تو کیا آپ اس کے بارے میں مجھے کیا دلیل دیں گے؟ تو اب میں اس کے جواب یہ دینا چاہوں گا کہ جیسے کہ مثال کے طور پہ ہمارا انتقال ہو جائے اور ہم قبر میں جا کے لیٹ جائیں، تو جو ظاہراً جو سب سے پہلا سوال ہم سے ہونے والا ہے وہ کیا ہے؟ من رب کا، یعنی ہم سے سوال کیا جائے گا کہ تمہارا رب کون ہے؟ تو ہم اس کے جواب میں کہیں گے کہ ہمارا رب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے. تو آپ ظاہراً عموماً انسان اس سوال کو کہیں گے کہ یہ کمپلیٹ اس کا میں نے جواب دے دیا، جبکہ ایسا نہیں ہے. فرشتہ جو ہے اس کے بعد ہم سے پوچھے گا اللہ کو تم پہچانتے ہو؟ تو ظاہراً پھر ہم پریشان ہو جائیں گے کہ مطلب کیا کہنا چاہ رہے ہو، یعنی اللہ کے بارے میں وہ ہم سے پوچھے گا کہ ہمیں کوئی دلیل دو اللہ کے ہونے کی، وجود کی. تو پھر ہم پریشان ہو جائیں گے اگر ہمارے پاس اس کی دلیل نہ ہو. تو رسول خدا کے واقعہ بتاتے چلوں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بوڑھی عورت سے جو کہ چرخہ چلا رہی تھی، یہ میں نے آپ کو پہلے بھی شاید بتایا تھا ایک درس میں، اور اس نے کیا کیا، چرخہ چلاتے جب نبی نے پوچھا کہ کیا تیرا خدا ہے اور اس پہ دلیل کی کوئی تیرے پاس دلیل ہے، تو اس نے چرخہ چلاتے چلاتے چھوڑ دیا. تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ جب یہ چرخہ جو ہے وہ بغیر چلانے والے کے نہیں چل سکتا، تو اتنی بڑی کائنات جو ہے کیا وہ بغیر چلانے والے کے چل سکتی ہے؟ تو بس یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی ہے جو اس کائنات کو چلا رہا ہے. اچھا، میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ 2 دوست تھے، تو ان میں سے ایک جو ہے کیمینسٹ ہے. کیمینسٹ یعنی کہ وہ ایسے لوگ، وہ ایسا نظریہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی خدا نہیں ہے، بس ایک بگ بینگ تھیوری وہ پیش کرتے ہیں کہ ایک آئٹم تھا، اس میں دھماکہ ہوا، اس کے بعد یہ کائنات وجود میں آ گئی، یعنی کہ خود بخود سب کچھ بن رہا ہے، خود بخود یہ سب مٹ جائے گا. ان کا یہ ایک نظریہ ہے. تو اس کا ایک دوست تھا جو کہ مسلمان تھا، اس نے اپنے کمرے کے اندر جو ہے نا، گھر کے کمرے کے اندر ایک گلیکسی بنا کے رکھی ہوئی تھی، جو کہ ہوا میں جیسے سورج ہے اور اس کے بعد زمین ہے، سے ہوا میں معلق ہے کمرے کے اندر. بہت خوبصورت ایک سولر سسٹم کا ماڈل اس نے کمرے میں بنا کے رکھا تھا. پھر اس نے اپنے اس کیمرے دوست کو بلایا اور کہا کہ دیکھو میں میرے گھر میں آ کے دیکھو کیا ہے. تو وہ جب اس کا دوست آیا اور اس نے آ کر دیکھا کہ یہ تو بہترین ماڈل اس نے بنایا ہوا ہے، بالکل ہو گلیکسی جیسا، تو اس نے کہا واہ یار کیا بنایا ہے. تو مسلمان نے اس سے کہا کہ یار یہ میں نے بنایا نہیں، یہ خود بخود بنایا. تو وہ کیمرس کہتا ہے کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ یعنی کہ یہ بغیر بنانے والے کے بن ہی نہیں سکتا. پھر اس مسلمان نے عقلمندانہ اس کو جواب دیا، وہ یہ کہ یار ایک بات بتاؤ، جب اتنی بڑی کائنات بغیر بنانے والے کی بن سکتی ہے، تو یہ اتنا سا ماڈل جو میں نے بنایا ہے خود بخود نہیں بن سکتا. تو تم کس طرح کہتے ہو کہ اس کائنات کو کسی نے نہیں بنایا، خود بخود بنی ہے؟ تو یہ ایک دلیل ہے خدا کے ہونے کی کہ خدا بند عالم ہے اور وہ وجود رکھتا ہے، اور جتنی بھی مخلوقات ہیں سب اسی کی خلق کرتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ ہمارا کیا ہے کہ وجود خدا پر بھی ہم نے دلیل دیکھ لی، ٹھیک ہے، اور خدا کے واحد ہونے پر بھی ہم نے اس سبق کے اندر جو ہے وہ دلیل دیکھ لی. والسلام.